ناظرین اکرام، ہمارا جو موضوع راہ ہدایت قرآن کی روشنی میں، تو یہ ایک قرآن حکیم میں بڑا اہم اور بڑا پیچیدہ موضوع ہے کہ راہ ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا راستہ ہے۔ آج ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ ارشاد فرمائیں کہ راہ ہدایت کون سا راستہ ہے، تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام احباب کا، اس پروگرام کے جتنے ممبران ہیں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے دعوت دی اور ناظرین تک حق بات پہنچانے کی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور آپ کے اس مزید مشن میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم ہدایت کا راستہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے دامو۔ اللہ اکبر، بے شک۔ اور جو رستے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، تو سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ بار بار ہم اس کا تکرار کرتے ہیں، بار بار تکرار کرتے ہیں، اور اسی لیے کرتے ہیں، اللہ بھی بار بار ہم سے تکرار اس لیے کرواتا ہے کہ تاکہ تم بھول نہ جانا کہیں اس بات کو کہ ہدایت اگر لینی ہے، سیدھا راستہ لینا ہے، تو پھر قرآن کا دامن کو تھامنا پڑے گا۔ جب تم قرآن کے ساتھ وابستگی مضبوط کر لو گے، قرآن کو اپنے دلوں میں بٹھا لو گے، تو پھر تمہیں ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ اب قرآن ہمیں وہ رستے بتاتا ہے کہ کیسے کیسے وہ رستے ہیں، کن کن رستوں سے گزرنا ہے ہم نے۔ ان ساری باتوں کی وضاحت اللہ جل جلالہ کی ذات نے قرآن پاک میں واضح طور پہ بیان فرمائی۔ کوئی بات اللہ نے چھپا کے نہیں رکھی انسان سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک، اور مرنے کے بعد کے مراحل، اور جنت اور دوزخ کے مقام کی جو وضاحتیں ہیں، اور پھر اللہ جل جلالہ کے ذات نے جو فرشتوں کے ذریعے بندے سے سوال و جوابات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی سارے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ اس لیے رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تم سیدھے راستے پر اگر چلنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے دامن کو پکڑ لو۔ جب تم قرآن سے وابستگی مضبوط کر لو گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں پھر ہدایت کا راستہ عطا فرما دوں گا۔ قرآن تو ویسے سارے ہی پڑھتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے بہت زیادہ جو گمراہ ہو جائیں گے، اور اسی قرآن کو پڑھنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، جو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے پھر ان کے راستے پر چلنے کے لیے لوگ تڑپیں گے۔ دیکھ لیں آپ، جن لوگوں نے قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا ہے تو لوگ پھر یہ نہیں سوچتے کہ وہ وادی کس وادی میں رہتے ہیں، کس مقام پہ رہتے ہیں۔ لوگ پھر پاؤں سے جوتیاں اتار کر بھی ان کی طرف چل پڑتے ہیں، کہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے دامن کو پکڑا ہے۔ اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، انہوں نے قرآن پر عمل کیا ہے۔ جب ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت کا راستہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن سے وابستگی جو ہے نا یہ بڑی اشد ضرورت ہے۔ جب ہماری قرآن سے وابستگی مضبوط ہو جائے گی تو پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ادھر ادھر بھاگنے کی۔ قرآن نے ہمیں سارے راستے بیان فرما دیے ہیں، گمراہی کے راستے بھی اللہ نے بیان فرما دیے ہیں اور ہدایت کے راستے بھی۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچی، صحابہ حضور کے پاس تشریف فرما تھے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرفوں پہ بھی لکیریں کھینچی، سائڈوں پہ لکیریں کھینچی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سیدھی لائن جو ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ سارے راستے گمراہی کے راستے ہیں، اگر اس کے ہر موڑ پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو پھر سیدھے راستے پہ چلتے رہو، وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ جب صراط مستقیم پر ہم چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ ضرور عطا فرما دے گا۔ ناظرین اکرام، ادھر جو نقطہ علامہ صاحب نے دیا، اللہ اکبر، یہ جامع کلام ہے کہ علامہ صاحب نے قرآن میں تو بے شمار جگہ پہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تلقین کی گئی ہے، لیکن آپ زیادہ آگے نہیں گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر انسان کو یہ نماز میں پڑھتا ہے ہر بندہ، اور اس کو پتہ بھی ہے، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں
اچھا قرآن کا مہینہ بھی ہے یہ جناب۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، بے شک، بے تو شک۔ اس میں تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ مطلب قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. یہ تو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا کہ الحمدللہ رمضان میں خیریت اور عافیت کے ساتھ داخل کیا. میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دیں، ہدایت کے جو ذرائع ہیں جی وہ کون کون سے ہیں؟ جی بالکل، میں یہ بات بھی یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرا جب آپ نے بات پوچھی ہے تو میرا ارادہ بنا کہ وہ بات ابھی میں آپ کے سامنے جی رکھوں، جی بسم اللہ تاکہ اس میں ہماری بھی بہتری ہو جائے جی اور سننے والے ہمارے جو سامعین ہیں جی اللہ تعالیٰ ان کو بھی سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. دیکھیں رب ذوالجلال والاکرام نے 1,24,000 قوموں پیش انبیاء کو دنیا میں بھیجا جی ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹیاں لگی تھیں انہوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیوں کو نبھایا ہے. جی ٹھیک، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن میرے بعد جو میری امت کے علماء ہوں گے وہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرمائیں گے. جو بنی اسرائیل کے نبی کام کرتے تھے وہ میری امت کے علماء کام کریں گے. واہ واہ ٹھیک ہے نا. اب وہ ہدایت والے جو لوگ ہیں اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. 5ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. واہ واہ کیا تم پوچھنا یہ چاہتی ہو کہ وہ ہدایت والے لوگ ہیں کون؟ ہیں کون؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا ہے؟ ہم بھی تو ان کو دیکھیں تاکہ ان کی سوانح حیات کو ہم دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو چلنے اس پر. تو رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ وہ میرے نبیوں کا گروہ ہے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر میرا انعام ہوا ہے نا وہ نبی ہیں، والصدیقین وہ صدیقین ہیں، والشہداء وہ شہید ہیں، والصالحین وہ اللہ کے ولی ہیں. ان میں سے کسی ایک کے رستے کو بھی پکڑ لو یہ تمہیں صراط مستقیم پر لے واہ جائے گا. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک بے شک یہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ انبیاء نے زندگیاں کیسے گزاری. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ شہداء جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی، انہوں نے کس بات پر عمل کیا؟ انہوں نے اس بات پر عمل کیا صراط مستقیم پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین، ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر، اور جس طرح کا ایمان صحابہ کا ایمان ہے، کیونکہ ان کا ایمان اسی طرح کا ہے جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو مانو جس طرح ماننے کا حق ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پھر ان صحابہ کی زندگیوں پر عمل کرنا پڑے گا، پھر ہمیں قرآن کی سمجھ بھی آئے گی اور پھر ہمیں صراط مستقیم کا پتہ بھی چلے گا. اولیاء کرام نے جو زندگیاں گزاری ہیں وہ بھی قرآن کے مطابق گزاری ہیں. ٹھیک ہے، میاں صاحب نے وہ شعر پڑھا ہے تو انہوں نے قرآن پاک کا نچوڑ نکال کے دیا. آپ نے فرمایا نہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتارا. یہ وہی ہے کہ اگر تم ہدایت کا رستہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتارا، سودا پاویں مل نہ لئیے ہولے ہون ہزارہ. تم قرآن سے صرف محبت کر لو، قرآن کو اپنے سینوں میں صرف بٹھا لو. اچھا آپ توجہ فرمائیے گا ذرا، یہاں پر میں آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا کہ قرآن جس کو نہیں بھی نہ آتا قرآن پاک، جس کو نہیں بھی آتا قرآن پاک، جب وہ قرآن سنتا ہے نا کسی قاری قرآن سے تو وہ ایک دفعہ جھومتا ضرور ہے. اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. کیوں کہ یہ اللہ کا کلام ہی ایسا ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو قرآن سے محبت کر لیتا ہے اللہ اس کو ہدایت کا رستہ بھی عطا فرما دیتا ہے. اصل مقصود تو ہمارا یہ ہے کہ ہم ہدایت حاصل کیسے کریں گے. وہ ایسی ہی حاصل ہوگی جب ہماری قرآن سے محبت ہوگی. جب ہم قرآن سے محبت کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا. یہی وہ معاملہ جہاں پر رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ وہ نبی ہیں، نبیوں سے محبت کرو، ان کے رستے پر چلو. وہ صدیقین ہیں، صدیقوں کے رستے پر چلو. وہ شہید ہیں، وہ شہیدوں کے رستے پر چلو. وہ اولیاء کرام ہیں، ان کے رستے پر چلو. جب ان کے رستے پر چلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کا رستہ عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ ہے ہی ہدایت یافتہ لوگ، وہ ہیں ہی انعام والے لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ یہ نبیوں کا گروہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے رستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین اکرام، ہدایت کا رستہ تو ولیوں سے ہی حاصل ہوگا، صحابہ سے ہی حاصل ہوگا، تو ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو ناظرین اکرام، یہ ہمارا موضوع اور اس پر گفتگو جاری رہے گی، لیکن